ایک انہوں نے بات کی، بولا وہاں پہ سیوریج لائنوں کا منصوبہ تھا، وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو سیوریج لائن کو دیکھنے کے لیے سر کو زمین میں جانا پڑے گا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سیوریج لائن جب ڈالتے ہیں تو اوپر سے اس کو دفن کر دیتے ہیں. شبیر جتنا زمین کے اوپر ہے اتنی زمین کے نیچے. تو یہ سر بہرحال ابھی وہ سی ایم صاحب بھی بتائیں گے، لیکن اسکیم میں وہ بتا رہا تھا جن پہ ابھی کام شروع ہونا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوا، اس میں بھائی ہوا ہی نہیں، کہہ رہے کہ اس میں 50% خرچ ہو 50% خرچ ہو گیا، وہ کچھ نہیں ہے. حقیقت وہ اسکیمیں ایسی ہیں جن کا بھی آغاز ہی نہیں ہوا، اور یہ 50% بتا رہا تھا، وہ 50% ایلوکیشن ہے، بجٹ میں اس کے پیسے رکھے ہوئے. تو بہرحال اب وہ بادشاہ آدمی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. سر اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ کسی نے ایسے کہی، قبرستان کی بات کی کسی نے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ایشو ہے، اور میں بذات خود بھی، ہمارے کیبنٹ ممبرز دوست گواہ ہیں، میں اس پہ مستقل جو ہے وہ جی سر میں عرض کر دوں. دیکھیں قبرستان کا جو ایشو ہے اس پہ سر میں بذات خود بھی اور ہمارے کئی اور کولیگز بھی تقریباً پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں بھی کئی بار اس پہ انہوں نے بات کی، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ پچھلے کوئی 3-4 سالوں سے 5 سالوں سے مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں زمین کی تلاش کا کام شروع کیا گیا. چیف منسٹر صاحب اس پہ بڑا انٹرسٹ لیتے رہے. 2 جگہوں پہ زمین آئیڈینٹیفائی ہوئی، غالباً 2 مقامات ہیں، ان پر ابھی کام شروع کیا گیا، اور وہاں پر ایک قبرستان کو مینیج کرنے کے لیے ایک اتھارٹی کا قانون بھی بنا دیا گیا، تاکہ جو ہمارے یہاں اس وقت جو قبرستانوں کی حالت ہے وہ کوئی خاص اچھی نہیں ہے، تو ایک پراپر اتھارٹی ہو جس کے تحت یہ قبرستان چلے، جو نئے قبرستان بنائے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ ہماری جو تکفیر ہے ایک طریقے سے ہو سکے. تو اس پہ کام کافی حد تک کیا ہے، بلکہ میں نے تو سی ایم صاحب سے گزارش بھی کی ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں جو میت بسیں ہیں وہ بھی حکومت سندھ جو ہے وہ پروکیور کرے، اور لینے کے بعد مختلف یوسیز کو دے دے یا کسی طرح تقسیم کر دے، تاکہ چونکہ اب جو زمینیں قبرستان کی ہیں وہ شہر کے اندر تو ہے نہیں، ساری شہر سے باہر ہے، تو ان قبرستانوں تک پہنچنے کے لیے بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو ہم اس میں بھی ان کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ قبرستانوں تک آسانی سے جا سکے. اور یہ بہت اہم ایشو ہے، اور اس کے اوپر بالکل حکومت سندھ نے جو ہے وہ کام کیا ہے. میں صرف ایک اور گزارش کروں کہ سر بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ہوں گی، زیادہ ہوں گی شاید اس دفعہ، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سارا حالات چینج ہو گئے. دیکھیں یہ بات سب کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ جتنی بارشیں پچھلے سال ہوئی صوبہ سندھ کے اندر وہ کوئی نارمل بارشیں نہیں تھیں، بہت ہی بھیانک اور بڑی خطرناک قسم کی بارش ہوئی ہے. یہاں تک ہوا کہ 20 لاکھ لوگوں کے گھر جو ہیں اس سیلاب میں بہہ گئے، بارشوں کے چلے گئے. اب سر پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم سب مل کر لوگوں کی مدد کریں، اور جو لوگ خاص طور پر اس سچویشن میں کام کرتے فیلڈ میں، میدان میں، ان کا حوصلہ بڑھائیں. سر میں پہلے بھی وزیر رہا، ناصر شاہ صاحب رہے، ہم لوکل گورنمنٹ کا منسٹر نہیں تھا تب بھی شہروں میں ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھیں، ہم جاتے تھے. سر میں نے خود لوگوں کو بغیر سوئے 3-3 4-4 دن کام کرتے ہوئے سڑکوں پہ دکھائے. ہم اگر صرف اپنی تھوڑی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے سڑک پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائیں گے، برا بلا کہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. جو لوگ سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو شاید 2-3 گھنٹے جا کے سو جاتے ہوں گے، سر وہ سڑک پہ کھڑی اپنی گاڑی یا اپنا جو ٹرک ہوتا ہے اس پہ سوتے ہیں بیچارے، 1-1.5 گھنٹے کے لیے آرام کرتے ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں فیلڈ میں ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی ہمت بڑھانی چاہیے تاکہ وہ خوشی سے کام کرے سارا. لیکن دیکھیں اس وقت پچھلے 1 برس میں ہی دیکھ لیں، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، ترقی یافتہ شہروں میں جو بارشیں ہوئی وہاں بھی تباہی ہوئی ہے. ہم اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. ہم بارش شروع ہو جاتی ہے دکھانا شروع کر دیتے ہیں اتنا پانی، بھائی بارش کو بند تو ہونے دو، بارش رک جائے اس کے بعد دیکھو کہ کتنے گھنٹے میں کتنے دنوں میں پانی نکالتے ہیں. کارکردگی تو وہ ہوتی ہے نا سر اصل میں کہ بارش ہو گئی اس کے بعد کتنی جلدی آپ نے سڑک کو جو ہے صاف کر دیا، کتنی جلدی آپ نے آبادی سے پانی نکال دیا.
میں صرف 3-4 جگہیں آپ کو بتا دوں. نرسری کا جو مقام ہے, نرسری کا مقام 4-5 سال پہلے تک جتنی دکانیں تھیں وہ چھت تک ڈوبتی تھی, چھت تک, پوری چھت تک ڈوبتی تھی. لیکن ابھی جو گزشتہ برس بارش ہوئی وہ پانی نیچے 3 فٹ تک آ گیا تقریباً. وہ پانی گرا ہے, ہم نے کچھ کام کیا وہاں پہ, اس کی وجہ سے ہوا. گلستان ظفر کے پورے گھر ڈوبتے تھے, اب جا کر دیکھیں گے وہاں ٹھیک ہے. PCHS بلاک 6 میں جا کر دیکھیں کہ چیزیں وہاں پہ ٹھیک ہوئی ہیں. سادی ٹاؤن میں جا کر دیکھیں کہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. یوسف گوڈ میں جا کر دیکھیں چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. شارع فیصل کے کئی مقامات پر ہم نے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہیں. لیکن اب رفتہ رفتہ چیزوں کو ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. میری صرف گزارش ہے, جو میں کہہ رہا ہوں, میڈیا سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں, جب بارش ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی آزمائش سمجھ کے مل کر کوشش کریں کہ اس سے ہم نبض آزمائیں, بجائے اس کے کہ کہیں کہ موقع مل گیا مراد علی شاہ کو, وزیروں کو بس ان کی پچاس ٹرائی کرتے ان کے اوپر. یہ حل نہیں ہے. دبئی میں جب ہوئی نا سر, تھوڑی سی چلی تھی ویڈیوز انہوں نے $1 ملین لگا دیا, $1 ملین درہم اس کے اوپر لگا دیا, جو چلائے گا 1 ملین اس کے اوپر لگائیں گے, باہر نکال دیں گے اس کو. اچھی بات نہیں ہونا چاہیے, پابندی نہیں لگنی چاہیے, لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ اس سے اور زیادہ وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, تو وہاں وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی. سر ایک وہاں بھی بہتری ہوئی ہے, ناگن میں بہتری ہوئی ہے, میں بتانا بھول گیا, ناگن چلنی میں بہتری ہوئی ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہوگی, ہمارے جماعت اسلامی کے دوست بیٹھے ہیں, یہ آج پانی کی قلت کی بنا پر شاید کمی کی وجہ سے کوئی ایک مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہر شخص کا پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے, جس چیز پہ بھی کرے. ہم بتا رہے ہیں کہ کراچی میں پانی کی قلت ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہے, ظاہر پانی اتنا ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے دیں گے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دے رہے ہوتا ہمارے پاس, ہم نہیں دے رہے تو ان کا گلا شکوہ جائز تھا. لیکن اس مظاہرے کو ورکنگ ڈے پر شارع فیصل پہ رکھنا, ایک تو شہری گرمی سے پریشان, پانی کی قلت سے پریشان, لوڈ شیڈنگ سے پریشان, دوسرا جماعت اسلامی سے پریشان, یہ تو نہ کریں. مہربانی کریں, میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں میری گزارش ہے, اچھی بات ہے کبھی کریں. دیکھیں کسی ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ شہریوں کو تکلیف کم سے کم ہو. اگر آپ چاہتے ہیں واٹر بورڈ کے ایم ڈی سے ملیں, ہم اس کو پکڑ کے وہاں بھیج دیں گے, بھائی ان سے مل لو. آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے ملیں, جہاں کہیں گے میں وہاں جاؤں گا آپ کے پاس. لیکن کم از کم کراچی کے شہریوں کو ذرا تکلیف میں کم مبتلا کریں تاکہ وہ سکون کا کوئی سانس لے سکے. اس میں بڑے پریشان ہیں. سر کے الیکٹرک تو مجھے خوشی ہوئی, کل ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ اگر جو تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کراچی میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں گزشتہ 3 دنوں میں, ان میں کسی شخص کی موت اس بنیاد پر ہوئی ہوگی کہ وہاں لوڈ شیڈنگ تھی, تو کے الیکٹرک کے افسران کے خلاف FIR کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ کے الیکٹرک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بجلی کے بل وصول کریں. جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بجلی کا بل ادا کریں. یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کے الیکٹرک کا یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ اس قیامت خیز گرمی میں جب لوگ پنکھے کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو, وہ 12-14 گھنٹے کے لیے بجلی بند کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان آبادیوں میں رہنے والے بوڑھوں کو, ان آبادیوں میں رہنے والے بچوں کو, ان آبادیوں میں رہنے والے بیماروں کو آپ موت کے منہ کے اندر دھکیل رہے ہیں. یہ اجازت میں سمجھتا ہوں کسی ادارے کو نہیں ہونی چاہیے. وہ ادارہ خسارے میں چلتا ہے, میری کوئی اس میں وہ نہیں جائے خسارے میں, لیکن خسارے کی بنیاد پر لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت جو ہے وہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے, اور ان کو پوچھا جانا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ بات اگر تحقیقات کے سامنے آتی ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں تو ان کو ہمیں سختی سے لینے کی ضرورت ہے. شبیر بھائی, میں بس آخری میں آپ سے گزارش کروں گا, جس سے آپ سبق لے کے آئے تھے نا, اس ٹوٹے کو نکال دیں. بہت ہی اس نے آپ کو غلط جو ہے وہ سمجھایا چیزوں کو, تو چیزیں آؤٹ ہو گئی ہیں. ادھر تو مہربانی آپ اس میں دیکھیں, اب چونکہ ایجوکیشن منسٹر بھی بات کر چکے ہیں, ہیلتھ منسٹر بھی بات کر چکے ہیں. آپ نے کہا میرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. شبیر بھائی, اگر آپ بچے کی فیس 42,000 روپے مہینہ دیتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا چاہیے. یہ 42,000 روپے کے اوپر ٹیکس ہے, اس سے نیچے نہیں ہے.
اگر کوئی ہاسپٹل میں 25,000 روپے پر ڈے بیڈ کے پیسے دے سکتا ہے تو اس کو پیسے دینے چاہیے. یہ پیسے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ خرچ ہوں گے, کسی اور مد میں نہیں جا رہے ہیں. 42,000 روپے سے اوپر جن کی تنخواہ ہے, جو فیس ہے اسکول کی, اس کے اوپر ہے, اور 25,000 روپے پرائیویٹ ہاسپٹل کا اگر بیڈ ہے, کمرہ ہے, 25,000 روپے سے اوپر, اس سے نیچے بھی نہیں ہے, اس کے اوپر کچھ ہے. تو بہرحال یہ سی ایم صاحب اس کی وضاحت کر دیں گے. یہ میں ذرا ایک میری گزارش سر میری بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. نہیں وہ ہے, اس میں آ جائے بتا دیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پر منتھ ٹھیک ہے نا, تسلی ہے. دیکھیں ایک انہوں نے ہمارے ایک ایم پی ہیں, انہوں نے تقریر کی, ان کو یہ تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے. اگر مجھے بھی نہ کرنے دیتے میں بھی کہتا ہوں کہ اٹھا کے باہر پھینکتے سر, لیکن مجھے کرنے دیا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو نہیں کرنے دیا, اس نے کہہ دیا. سر میں نام ہی لینا چاہتا ہوں, ہم نے لیا نہیں ورنہ وہ اکیلا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. شبیر صاحب کو ایک بات کسی نے سکھا دی ہے نا کہ چاہے کام زمین کے اوپر ہو یا اندر ہو, کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب.